بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے آنکھوں سے میری دیکھو کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک آپ نے یہ پچھلے پارٹ میں جان لیا تھا کہ خوشنما مایوں بیٹھ چکی ہیں۔ اب مایوں بیٹھنے کے بعد کیا ہوا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نرمین باجی کی سسرال اور اب اس کی بھی جہلم میں تھی۔ بارات لے کر انہیں لاہور تو آنا ہی تھا۔ باجی کے مشورے پہ مہندی کی تقریب مشترکہ کر لی گئی تاکہ آنے جانے کے وقت کی بچت ہو۔ سب لوگ مہندی والے دن ہی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں ان کے قریبی عزیز تھے جہاں قیام کیا۔ شام کو جب لڑکے والے مہندی لے کر آئے تو لڑکا بذاتے خود ہمراہ تھا۔ طے پایا کہ ابھی اسی وقت لڑکی والے بھی رسم ادا کر لیں۔ اور لڑکی والے تھے کون؟ تاجور آنٹی اور ان کی فیملی، بلکہ تاجور آنٹی ہی کیونکہ ان کے بیٹوں کو اس شادی پہ تو کوئی خاص اعتراض نہ تھا، مگر ماں کا ایک پرائی لڑکی کے لیے اتنا روپیہ پانی کی طرح بہانا پسند نہ آیا۔ حالانکہ خوشنما ہر ممکن طریقے سے آنٹی پہ زیادہ بار نہ ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب سے بھی جہیز کا خاص مطالبہ نہ تھا، پھر بھی آنٹی نے تقریب وغیرہ کا جو خرچہ کیا وہی کافی تھا۔ چند سوٹ اور سینڈلیں آنٹی اور باجی نے بنا دی۔ ماموں نے دنیا دکھاوے کو 10-10 ہزار روپے اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ وہ لینے میں متعمل تھی مگر آنٹی کے اشارے پہ رکھ لیا۔ یوں 10 جوڑے کپڑوں، 2.5 تولے کے زیورات اور 20 ہزار نقد کے ساتھ وہ رخصت ہونے کو تیار تھی۔ اسے بڑے ماموں کی بیٹی شمائلہ کی شادی کی تمام تفصیلات یاد تھی۔ کیا چیز تھی جو جہیز میں نہ دی گئی تھی، اور باجی نرمین کی شادی پہ کیا کم رونق تھی۔ لیکن اسی گھر سے جب اس کے لیے مہندی آئی تو اسے اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ تاجور آنٹی جو ان جوان بیٹوں کے آگے مجبور و بے بس تھیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ بندھے ہی رہے، جبکہ وہاں سے آنے والی مہندی کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بری بھی اسی دن دے دی گئی تاکہ شادی کے روز دلہن کو بری کے زیورات اور لباس پہنایا جائے۔ اس کی کزنز آ کر اسے شاندار ڈریسز اور بھاری جویلری کی تفصیلات سناتی رہیں اور وہ الجھتی رہی۔ اتنی انویسٹمنٹ اور اس بیکار وجود پہ، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کبھی کبھی اسے ان عورتوں کی باتوں پہ یقین سا آنے لگتا کہ ضرور اس میں نرمین باجی کا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ کبھی فلموں کہانیوں میں پڑھی سچویشنز یاد آتی کہ کس طرح ایک ایب نارمل لڑکے یا منشیات کے عادی کو دھوکے سے کسی غریب بے سہارا لڑکی کے پلے باندھ دیا جاتا تھا، اور کبھی وہ تاجور آنٹی کے خلوص کے آگے ہار مانتے ہوئے ان تمام وسوسوں کو جھٹک دیتی، لیکن مطمئن پھر بھی نہ ہوتی۔ نازوں کے پیچھے پڑی تھی کہ ایک نظر کھڑکی سے باہر اپنے ہونے والے دولہا کو دیکھ لے۔ اٹھ نہ خوشی، ایک منٹ دیکھ تو صحیح، کیسے بھنگڑے ڈال رہا ہے اپنی مہندی پہ خود ہی۔ اس کے بار بار کہنے پہ تنگ آ کے وہ مرے قدموں سے کھڑکی تک گئی۔ باہر جھانکا، نازوں کی نشاندہی پہ لان کے وسط میں پیڑھے پہ عورتوں کے درمیان اسے بیٹھا دیکھا۔ گیندے اور سورج مکھی کے پھولوں سے سجا پیڑھا، لان میں بچھی زرد اور سرخ دریاں، سبز اور پیلے ملبوسات میں سجی سوری عورتیں اور ان کے درمیان راجا اندر بنا بیٹھا وہ نصیب تھا۔ 2-3 روز کی بڑھی ہوئی شیو، تیل لگے بکھرے بالوں میں وہ اس قدر دمک رہا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ جو حالت عورتوں نے اس کی کر دی تھی تیل اپٹن اور مٹھائی کے ساتھ، اس کے باوجود اس کے چہرے کی بشاشت اور شگفتگی کمال تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کے شفاف موتی سی رنگت کی سنہری چمک، نہ جانے یہ گرد و پیش میں چھائے پیلے رنگ کی جگمگاہٹ تھی یا اس کی اپنی جلد میں سونا گندھا ہوا تھا۔ منڈا تے رج کے سونا ہے، تاجر آنٹی کی ضعیف سانس نے تبصرہ کیا۔ سونا نہیں نانی، سونا ہے سونا، کسی لڑکی نے بڑی حسرت سے کہا۔ باہر لان میں کسی نے ایک کیسٹ لگا دی۔ منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا میرا سوں رب دی۔ شبنم مجید کی آواز ماحول پہ چھا گئی اور دولہا کے دوست پیلے دوپٹے لہرا لہرا کر ناچنے لگے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی جگہ تک جاتے جاتے اس نے راستے میں لگے آئینے کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا۔ باجی کے اصرار پہ وہ یہ گہرے پیلے رنگ کا کرتا پاجامہ پہن تو چکی تھی جس پہ سبز اور سلور گوٹا لگا تھا، لیکن جانتی تھی اس گہرے رنگ کے لباس میں اس کا گندمی رنگ مدھم ہو کر سانولا پڑ گیا ہوگا۔ ماتھے پہ بہتے تیل نے سارا چہرہ چپچپا کر رکھا تھا۔ نازوں کے لگائے اپٹن نے پورے وجود میں زردی گھول رکھی تھی۔
इसे तो सुबह आईने में खुद को देखकर घबराहट होने लगी थी। वो टीबी की मरीजा लग रही थी। कुछ नहीं होता, उपटन ऐसे ही असर करता है। जब नहाओगी तो फिर देखना मेरे जादू असर उपटन का कमाल। नाजो ने तसल्ली दी। तूने लड़का देखा रीना, ये खुशी तो उसके आगे कुछ भी नहीं। शुमाइला की सरगोशी ने इसको एहसास कमतरी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। जब नरमीन बाजी इसे रस्म के लिए लेने आई तो इसने साफ इनकार कर दिया। प्लीज बाजी, मेरा तमाशा मत बनवाएं। आप चाहती हैं सब लोग खुल्लम खुल्ला मेरा मजाक उड़ाएं। आपने अपने देवर को खुदा तरसी और हमदर्दी के नाम पे राजी तो कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आपकी सारी भागदौड़ बेकार ही जाए। मुझे इस मुरझाई हुई हालत में देखकर इसने ऐन रस्म के मौके पर ही इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया खुशी? कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? किसने भरी है ये खराफात तुम्हारे दिमाग में? स्टूपिड लड़की, इतना पढ़ लिख के गवाया है बस तुमने। तुम में क्या कमी है बताओ तो? अरे तालीम और जहानत के बलबूते पे माजूर और नामुकम्मल इंसान भी दुनिया का सामना पूरी जुर्रत के साथ कर लेते हैं, और तुम ये मौका नहीं इस किस्म की बहस का, वरना मैं तुम्हारी खूब खबर लेती। चलो उठो, वो देखो मेरे ससुराल की खवातीन भी अंदर आ रही हैं। शाबाश, उठो उठो। कहाँ से लाऊं कॉन्फिडेंस? वो तो मेरे बाप ने इस वक्त मेरी रूह से खींच लिया था जब शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी। आप तालीम जहानत की बात करती हैं, जुर्रत और हौसले की। बताइए मेरी माँ में क्या कमी थी? सुघर, साबिर, शाकिर, मेहनती, खुश इखलाक, आला खानदान से ताल्लुक, लेकिन इसके बलबूते पे तो वो एक दिन भी ना कबूली गई। नरमीन बाजी कुछ कहना चाहती थी मगर लड़कियों को करीब आते देखकर आहिस्ता आवाज में बस इतना कह सकी, अजीब जिद्दी लड़की हो। अच्छा, कल क्या करोगी? इसी तरह मुंह छिपाए बैठी रहोगी? कल का कल देखेंगे, आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं इस हुलिये में बाहर जाने की। कल नाजो किसी ब्यूटी पार्लर में ले जा तो रही है। वो तंजिया हंसकर दिलासा देने लगी, शायद वो गुजारे लायक बना ही दें। नरमीन बाजी ने दुल्हन की शर्म और झिझक का बहाना बनाते हुए बात मुश्किल संभाली और यूं चंद मुतबर खवातीन ने कमरे के अंदर ही रस्म अदा कर ली। अगले दिन ब्यूटी पार्लर में लोड शेडिंग की वजह से होने वाली बदमज़गी ने और काम खराब किया। अच्छे खासे कीमती शरारे और भारी जेवरात की भी शो मारी गई। ससुराल के पहुंचने के बाद रुबाब ने इसका अस्सर-ए-नो मेकअप किया और काफी औरतों के तारीफी कलमात ने उसकी पसीजती हथेलियों, डूबते दिल और कपकपाते कदमों को सहारा दिया। लेकिन नसीब इसकी तवक्को से कहीं बढ़ के मगरूर और खुदपसंद वाक़ हुआ था। इसने इसे जरा लिफ्ट न कराई। ना सिर्फ ये बल्कि शादी के अगले दिन भी सबके सामने खुल्लम खुल्ला इससे मजाक का निशाना बना। वो इसकी जुबान से डरने लगी थी। कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने कुछ भी कह सकता था। इस हद तक जुबान दराज था। ससुराल में बाकी सब कुछ फिलहाल तो मामूल के मुताबिक ही था। सास 2 साल पहले गुजर चुकी थी। अगरचे खुशनुमा ने इन्हें सरसरी सा देख रखा था, लेकिन नरमीन बाजी के हवाले से इनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। इनकी अपनी सास से जरा नहीं बनती थी। शौहर से भी इसी सिलसिले में इख्तिलाफात रहते। ससुर अलबत्ता बेहद शरीफुन्नफ्स, नमाजी, परहेजगार इंसान थे। इनकी शख्सियत का नूर चेहरे से ही झलकता था। खुशनुमा को यकीन था वो जरूर इस घर में इनकी हिमायत से आई है, वरना नरमीन बाजी इतनी बाअसर भी नहीं कि देवर पे जबरदस्ती कर सकें। उन्होंने नेकी कमाने के लिए मेरा इंतखाब किया, लेकिन ये क्या जाने कि इन्हें तो सवाब मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। हर दम पैरों के तले जमीन खिसकने का खौफ, सर की छत उड़ने का खदशा, बेटे को न जाने क्या धमकियां, डरावे, जज्बाती ब्लैकमेलिंग के जरिए रजामंद करके वो तो हैं मुतमईन, लेकिन सारी बेइत्मीनानी तो मेरे हिस्से में आई। वो दिल गिरफ्ता होकर सोचती। शादी के पहले हफ्ते ही इसने इस रिश्ते के अंजाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं। खुदा न खास्ता कल को अब्बा जी ना रहे तो नसीब पर किसका जोर। वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। इससे तो अच्छा था नरमीन बाजी मेरी शादी किसी कम रो, अनपढ़ और गरीब से बंदे से करवा देती। कम अज कम वो मेरी कदर तो करता। उसके साथ खड़े होने में मुझे ये खदशा तो ना था कि मेरी शख्सियत गहना रही है। उफ आंटी, आपने गलत कहा था। मैं पहले भी गैर महफूज थी, अब भी वही बेसकूनी है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ ही तो चाहिए था। इसी की तलाश में आपके आसरे से निकलकर शादी पे तैयार हुई थी, मगर कहाँ है तहफ़्फ़ुज़, कहाँ है इज्जत। हर वक्त यही डर के कब वो मेरे बाप की तरह मुझे अपने घर से। वो घबरा कर अब्बा जी की लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगती, जिनके दम से इतनी तसल्ली तो थी कि नसीब किसी न किसी तरह इसे बर्दाश्त करते रहेंगे। रिश्ते के बहनोई की हैसियत से हसीब भाई को पहले से जानती थी, अलबत्ता इनकी संजीदा तबीयत की वजह से ज्यादा बेतकल्लुफी ना थी।
اب جیٹ کے قریبی رشتے میں بھی وہ اتنے ہی سرد مہر اور اجنبی سے لگتے۔ اسے ان کا یہ گریز زیادہ اس لیے نہ چھپتا کہ صرف اسی کے ساتھ نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ وہ لیے دیے ہی رہتے۔ نرمین باجی بھی ان کی خشک مزاجی سے نالاں تھی، بلکہ وہ تو سراسر اسے بے حسی کا نام دیتی۔ خود ان کا اپنا حال تو یہ تھا کہ بلا کی شدت پسند تھی۔ مزاجوں کا یہی تضاد تھا جو وجہ تنازع بنا ہوا تھا، لیکن اس معاملے میں جہاں باجی کی جذباتیت اور جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، وہاں حسیب بھائی کی متحمل مزاجی مددگار ثابت ہوتی تھی، اور دونوں نبھائے چلے جا رہے تھے۔ نہ صرف بیوی بلکہ نصیب بھی بڑے بھائی سے خائف اور گلہ کناں رہتا۔ انہیں لمبے لمبے لیکچر جھاڑنے کا عارضہ تھا۔ بسا اوقات وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ چڑ کر اس نے انہیں خطیب بھائی کا نام دے چھوڑا تھا۔ نام کے حوالے سے بخشا تو خیر اس نے کسی کو بھی نہیں تھا۔ نرمین باجی کو ہمیشہ غمگین بھابھی کہہ کر پکارتا، اور یہ تو خوشنما بھی جانتی تھی انہیں سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی دکھڑے رونے کا کس قدر ہوکا ہے۔ اس نے ان کی زبانی اپنے سسرال کے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ سوچ کر لرز جاتی۔ اب چند ہی دنوں میں گھر کا ماحول پرکھ لینے کے بعد وہ جان گئی کہ وہ صرف عادتاً ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہوں گی۔ نصیب کی والدہ کو گزرے 2 ہی سال تو ہوئے تھے۔ اگر انہوں نے گھر کو اس قدر اذیت ناک بنا رکھا ہوتا تو کچھ اثرات تو اب بھی نظر آتے۔ اسے تو نرمین باجی کے تمام تر شکوے شکایتیں بے جا ہی لگتی۔ جگنو اور بلبل ان کے پیارے پیارے بچے، نصیب ان کے درست نام لیتا تو اسے بڑی حیرت ہوتی۔ ایک روز اس نے خود ہی بتایا، غمگین بھابھی نے اپنی اولاد کے نام رکھنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو میں بگاڑوں؟ پتہ ہے انہوں نے شادی کے بعد علامہ اقبال کی ٹہنی پہ کسی شجر کی طرح بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا بہت پڑی تھی۔ یہی 2 نام ذہن پہ سوار تھے۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے ایک مکڑا اور ایک مکھی زیادہ نہیں پڑی۔ اور نانو اس گھر کی سب سے متوازن ہستی، باروب بھی، سنجیدہ بھی، دوستانہ مزاج بھی۔ خوشنما کو حیرت ہوتی کہ ان کے اپنے چھوٹے نواسے سے اتنی کیسے بنتی ہے۔ وہ تو اس قدر منہ پھٹ اور بڑبولے ہیں، نانو کی کیسے نپ جاتی ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا اپنا دل تو نانو کے پاس بہت لگتا، انہیں مقابل کے دل میں جھانکنا آتا تھا، ہمیشہ مخاطب کے موڈ کے مطابق گفتگو کرتی۔ ابا جی نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا انہیں یہاں لانے کا۔ نرمین باجی فطرتاً لاکھ مخلص سہی ذمہ دار ہرگز نہ تھی، اور گھر کا سب سے اہم فرد کم از کم اس کے لیے تو نصیب تھا، کیونکہ وہ اسی کے حوالے سے یہاں موجود تھی۔ لیکن یہ حوالہ قابل فخر نہ تھا اس کے لیے، وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنے میں ہی اپنی عافیت جانتی۔ اسی سے بچنے کی خاطر اس نے جلد ہی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا، باجی اور نانو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ ویسے بھی اس نے اس گھر میں جگہ بنانے کا یہی طریقہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو کر دکھاؤں۔ رہا نصیب تو اس کا کیا تھا، چھٹی ختم ہوتے اس نے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ گھر کے بقایا افراد کے ساتھ گھلنا ملنا اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ وہ دن گن گن کے اس کے واپس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نانو کے پاس بیٹھی مٹر چھیلتی ہوئی ان سے قصص الانبیاء کے اقتباسات سن رہی تھی۔ ابا جی رائے گنج کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تھے، حسیب بھائی حسب معمول فیکٹری، بچے اسکول تھے، اور نرمین باجی مکمل فرصت کا یہ طویل دورانیہ اپنے کمرے میں انجوائے کرتی تھی۔ انجمن کے کام کی نگرانی نانو ہی کرتی تھی اور اس کے سر پہ سوار ہو کر دوپہر کا کھانا بھی پکواتی۔ اب 2-3 روز سے یہ ذمہ داری خوشنما نے اٹھا رکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو خود ہی پکانا بھی شروع کر دیتی، لیکن نانو کو تو اس کا کچن میں جانا ہی سرے سے پسند نہ تھا۔ ہفتہ بھر تو ہوا ہے تمہیں بیاہ کر آئے، خبردار جو چولہے کے پاس بھی گئی، بس اتنا بہت ہے کہ اس موٹی انجمن کی نگرانی کر لیتی ہو۔ بڑی دلہن بس رات کا ہی کھانا بناتی ہیں، وہ بھی حسیب کے کہنے پر، کیونکہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کا پکانا پسند نہیں، ورنہ وہ تو کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھے۔ خیر تسلی تو مجھے بھی نہیں ہوتی، اسی لیے مسلسل اس کے سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ میں نہ دیکھوں تو گندے سندے ہاتھوں سے ہی آٹا بھی گوندھ لے اور سبزی گوشت بھی بغیر دھوئے چڑھا ڈالے۔ کم بخت کے ہاتھ ہر وقت تو سر میں گھسے رہتے ہیں جوؤں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے کو۔ لیکن نانو مجھ سے یوں فارغ وقت بھی تو نہیں گزر رہا ہے۔ بس بس چپ کر کے یہ مہینہ گزار لو، پھر تمہارا ہاتھ کھیر میں ڈلواتی ہوں۔ کیوں کھیر خراب کرنی ہے نانو؟ خود ہی کہتی ہیں رزق کی عزت کرو، خود ہی سے کھیر میں ہاتھ مارنے کی ترغیب دے رہی ہیں، چمچے کا استعمال کیوں نہیں سکھاتی؟ حسب عادت نصیب نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے ادھر ادھر کی ہانکی۔ وہ جذبز ہو کر رہ گئی، آخر یہ اسلام آباد کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس کی سوچ کی ہر تان یہیں آ کر ٹوٹتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ وہ اچھی بھلی بیٹھی نانو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے ملاقات کے احوال سن رہی تھی کہ اچانک وہ شور غل مچاتا اس طرف چلا آیا۔
کیسی ہیں میری پری چہرہ نانو؟ تمیز سے برخوردار، کتنی بار کہا ہے، کم از کم مجھے تو الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارا کرو۔ یہ تو آپ کا خطاب ہے۔ اچھا بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا دماغ مت چاٹو نصیب۔ نسیم بانو۔ وہ سن کر بھی نہیں سن رہا تھا۔ یہی اس کی عادت تھی، بس اپنی ہی ہانکے جانا۔ یہی نام ہے نا؟ اور نسیم بانو کا خطاب پری چہرہ ہی تھا، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ کے زمانے کی تو بڑی مشہور ہیروئن رہی ہے۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم نصیب۔ اب بوڑھی نانی کو گانے بجانے والیوں سے ملانے لگے ہو۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ لگتا ہے آپ کو فلموں وغیرہ سے دلچسپی نہیں رہی، اس لیے نہیں جانتی کہ پری چہرہ نسیم بانو گانے والی نہیں تھی، وہ تو صرف… اب تم چپ کرو گے یا پھر میں تمہیں دو لگاؤں؟ ہیں نانو، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ تو ایسی نہ تھی۔ یہ کس کی خشک صحبت نے آپ کی محبت کے سوتے خشک کر دیے؟ اچھا سمجھ گیا، ضرور پری چہرہ نسیم بانو نانا جان کی پسندیدہ ہیروئن رہی ہوں گی، اسی لیے آپ اتنا خار کھا رہی ہیں اس کے نام سے۔ تمہیں تو میں سامنے سے آنٹی نور جہاں کو آتے دیکھ کر نانو نے اسے ڈپنے کا پروگرام سمیٹتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نصیب ہی کیا جو چپ کر جائے۔ بڑے دنوں بعد ملکہ ترنم کی سواری آئی ہے، اور آہا بندر یار، تو بھی آیا ہے؟ تجھے فرصت مل گئی اپنی دکانداری سے؟ خالہ زاد منظر کا لنگوٹیا کہلایا جا سکتا تھا۔ مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، آیا اس لیے نہیں کہ تم فرصت سے نہیں ہوگے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خوشنما بھی رباب کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نانو تو بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، نصیب منظر کو لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے اعتراض ہی کیا کرتی، اس کی فکر بازی کی رگ ارد گرد کسی کو دیکھ کر زیادہ ہی پھڑک جایا کرتی تھی۔ وہ رباب کو لے کر وہاں سے ہٹنا ہی چاہتی تھی کہ انجمن آ گئی۔ وہ اسے کچن کے ضروری کاموں کی تفصیل بتانے رک گئی، لیکن اس سے پہلے نصیب اس کی کلاس لینے بیٹھ گئے۔ کیوں بھائی مندومن، یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ ہائے ہائے پائی جان، کیا بتاؤں، رات کتنی زور کا درد اٹھا میرے پیٹ میں، حالانکہ میں نے سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھائی تھی۔ ککڑ کباب کھانے والوں کے پیٹ ٹھیک رہتے ہیں، ہم غریبوں کے ہی درد ہوتا ہے۔ آدھی رات تڑپ کے گزاری، سویرے آنکھ دیر سے کھلی۔ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، کیا میں نہیں جانتا کہ تم ہر پیر والے دن دیر سے کیوں آتی ہو؟ اتوار کی رات سارے گلی والے کرائے پہ VCR منگا کر ساری رات فلمیں دیکھتے ہو۔ سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھانا منظور ہے، لیکن فلم دیکھنی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ کو پتا ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی وہ کچن کی طرف مڑنے والی تھی کہ خوشنما نے آواز دے کے روک لیا۔ انجمن، مٹر کے دانے میں نے نکال دیے ہیں، یہ لے جاؤ۔ ان میں سے تھوڑے سے نکال کر ابلنے کے لیے رکھ دینا، باقی دھو کر فریج میں رکھ دو۔ فریج میں سے ایک پیکٹ مرغی کا اور ایک قیمے کا نکال کر پگھلنے کے لیے سنک میں رکھ دو۔ لہسن پیاز وغیرہ بنا کر رکھ دو، آدھی پیاز سالن کے لیے کاٹنا اور آدھی کبابوں کے لیے، باریک پیس لینا۔ کھانا میں خود بناؤں گی، خالہ آئی ہیں، تم تو نہ جانے کیا گھول کر سامنے رکھ دیتی ہو۔ کل ہی نانو نے اس سے فرنی بنوائی تھی، اس کے بے حد اصرار پہ، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ اسے ابھی کچن میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان کی تاکید فراموش کیے اس وقت صرف مہمانداری کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی، پلیز کھانے کا اہتمام مت کریں، رباب نے روکا۔ اور کیا، ہم لوگ تو آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ منظر بھائی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، تکلف کی کیا بات، اور آپ کا گھر بھی ہمارا اپنا ہی ہے، خاص طور پہ انوائٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اخلاق سے گویا ہوئی۔ اس محبت کے مظاہرے نے دونوں کو مزید تکلف کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ مندومن، یہ تو بتاتی جاؤ، رات کون سی فلمیں کھڑکائیں؟ مولے دا کھڑا، ایک گجر 100 بدماش اور چور رانی، ساری کی ساری شان کی فلمیں تھی، ایک سے ایک۔ وہ مزہ لے کر بولی۔ بھائی جان، ویسے تو آپس کی بات ہے، تسی کیوں نہیں فلموں میں کام کرتے؟ تسی کسی ہیرو سے کم ہو؟ یار فلموں میں کام کر تو لوں، مگر ہیروئن کہاں سے لاؤں؟ کوئی جچے گی میرے ساتھ؟ بڑے نخرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ خوشنما نے چونک کر اس کی اکڑی گردن پہ سجے مغرور چہرے کو دیکھا۔ لو جی، سیما ہے، ریما ہے، بس اب مجھ سے اپنی چہیتیوں کی شان میں گستاخی مت کروا بیٹھنا۔ تمہارے لیے انڈیا سے ہیروئن امپورٹ کروائیں؟ منظر نے پوچھا۔ توبہ کرو، مجھے تو انڈیا کی کوئی ہیروئن ایک آنکھ نہیں بھاتی، عجیب چلاکو ماسیاں سی ہوتی ہیں، پھاپے کٹنیاں سی۔ خیر ایسی بات تو نہیں، اور سب کا چھوڑو، ایشوریا رائے کے حسن کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ہر طرح سے مکمل اور بے داغ حسن۔ بے شک، لیکن اس کی خوبصورتی پلاسٹک میں ہی لگتی ہے، کسی مومی مجسمے کی طرح۔ شوکیس میں سجی سوری پتلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں خوبصورتی ہے،
مگر دلکشی نہیں، حسین تو لگتی ہے مگر پیاری نہیں۔ اس نے یہ بھی ریجیکٹ کر دی تو اندر جانے کا ارادہ موقوف کر کے خوشنما بہانے سے وہیں ٹک کر کارپیٹ پہ بکھرے اخبار سمیٹنے لگی تاکہ اس شہزادے گلفام کے معیار حسن کی حدیں تو جانچ لی جائیں۔ منظر کو بھی اس ذکر میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ یوں ایک کے بعد ایک نام گنوانے لگا جیسے نصیب کے کسی پہ ہاں کرتے ہی وہ فوراً اسے سائن کر کے فلم بنوا ڈالے گا۔ ایسا کرتے ہیں ہالی ووڈ کھنگالتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی کوئن جولیا رابرٹس، وہ بڑے دانتوں اور اونٹنی کے ہونٹوں والی پینولوپ، اس کے نقش ضرورت سے زیادہ تھیکے ہیں تو کیوں نوکیلی سی ناک اور تیز دھار ٹھوڑی ہے۔ ڈریو بیری مور قدرے بہتر، لیکن ایک تو موٹی ہوتی جا رہی ہے دن بدن، دوسرے اس کے چہرے پہ ایک مخصوص سا ہونک پن ہے، اجڑ سا تاثر جو ساری خوبصورتی غارت کر دیتا ہے۔ وینوراڈو، اس چورنی کا تو نام مت لینا۔ اچھا تو پھر نکول کڈمین؟ نہیں، اس کی ناک تم سے ملتی جلتی ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، ممکنوز، واہیات شخص، ذلیل آدمی۔ وہ بڑبڑا کے گالیاں دیتا رہ گیا۔ ایسا کریں نصیب بھائی، پھر تو آپ کے ساتھ بھابھی کوئی ہیروئن لینا چاہیے۔ ان کی ناک بھی ستواں ہے، ہون بھی نہ پینولوپ کی طرح پتلے پتلے، نہ معلوم سی حدود والے ہیں، نہ جولیا کی طرح پھولے پھولے، دبلی پتلی بھی ہیں۔ یار بندر، ایک ہیروئن کا نام تو نے لیا ہی نہیں۔ ہیلی بیری، میرا دماغ خراب ہے کیا؟ نے فوراً کہہ دینا تھا وہ کالی گنجی۔ بس میں اب بھی وہی کہتا ہوں۔ مبہم سے انداز میں اس نے خوشنما پر ایسا وار کیا کہ وہ سر سے پیر تک سرک اٹھی۔ لو، اسی لیے تو میں نے اس کا نام نہیں لیا، تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ منظر شاید اس کی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچا تھا یا پھر جان کر انجان بن گیا تھا، اور رباب تو سرے سے متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس کا سارا دماغ ٹی وی پہ لگے کوکنگ پروگرام کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود خوشنما کو سخت ترین سبکی کا احساس ہوا۔ غم کے ساتھ ساتھ غصے نے اس پہ ایسا شدید حملہ کیا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکی۔ اچانک ایک احساس نے اسے سکتے سے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ غصہ اور مجھے تو صرف درد ہوتا تھا، بے بسی اور قسم پرسی کا احساس ہوتا تھا، تکلیف پہنچی تھی۔ غصہ کبھی نہیں آتا تھا، پھر اب کیسے؟ آنٹی کے نہ کرنے کے باوجود نانو نے انہیں کھانے پہ روک لیا۔ انہیں خوشنما کی پھرتی اور مہمان نوازی کی یہ ادا بھی بہت بھائی تھی۔ نرمین باجی تو کھانا لگنے سے بس چند منٹ پہلے ہی کمرے سے برآمد ہوئی۔ ارے نئی دلہن کا ہاتھ کھیر بھی ڈلوا لیا؟ ابھی تو 10 روز ہوئے بیاہ کر آئے۔ اس حیرت پہ نانو نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں میں نہ کہتی تھی۔ اس نے فوراً وضاحت پیش کی۔ بس آنٹی، بڑی ضد کے بعد یہ بات منوائی نانو سے، ان کا بس چلے تو سال بھر مجھے تنکا نہ توڑنے دیں۔ دراصل مجھ سے فارغ بیٹھے وقت نہیں گزرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کھیر پکوانے کے بعد آج اتفاقاً ہی میرا داؤ لگ گیا، ورنہ نانو کی نظر بڑی تیز ہے، کچن میں گھسنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ تو یہ سب تم نے اس 1 گھنٹے میں تیار کیا ہے؟ انہوں نے میز پہ نظر دوڑائی۔ مٹر پلاؤ، کچے قیمے کے کباب، مرغی اور آلو کا سالن، دہی پھلکیاں، چٹنی، رائتا، سلاد، ہر طرح سے مکمل تھا۔ ماشاء اللہ، بڑی پھرتیلی ہو آنٹی، آپ کھانا شروع کیجیے، باقی تعریفیں بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔ اس قدر لذت ہے خوشی کے ہاتھ میں۔ جو بھی تھا، نرمین باجی کم از کم اس کے لیے فراغ دلی تھی۔ سست مزاج سی طبیعت میں حسد کا مادہ ذرا نہ تھا، اور پھر کھانے کی سب نے ہی جی بھر کے تعریف کی۔ کباب بےحد خستہ ہیں، منظر نے کہا، اور پلاؤ کی مہک بھی جدا ہے۔ کیا کسی کے بنائے منہ پلاؤ میں بھی ایسی لذت ہوگی؟ آنٹی نے قصیدہ پڑھا۔ اور مجھے تو ولایتی مرغی کا سالن کبھی پسند نہیں آیا، عجیب بے لذت سا گوشت ہوتا ہے، ربڑ جیسا، مگر تم نے تو اس میں بھی ذائقہ بھر دیا، نانو نے کہا۔ سلاد کی سجاوٹ تو بےحد مہارت سے کی ہے آپ نے بھابھی، رباب بولی۔ خوشنما حیران تھی۔ اس نے تو عام سا کھانا بنایا تھا جیسا ہمیشہ بناتی چلی آ رہی تھی، اگرچہ ماموں کے گھر میں اماں نے اسے کام کاج میں زیادہ نہیں الجھایا تاکہ ان کی طرح وہ بھی گھن چکر نہ بن کے رہ جائے، پھر بھی آتا اسے سب کچھ تھا۔ جب اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، وہ ان کے منع کرنے کے باوجود سارا کام اپنے سر لے لیتی۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے 3 وقت پکا کر بھی کبھی ایک لفظ تعریف کا نہ اس کے حصے میں آیا، نہ ہی اماں کے، اور یہاں سب کو مسلسل تعریفیں کرتا دیکھ کر وہ پزل سی ہو گئی۔ ایسا نہ تھا کہ اس گھر میں کبھی خوش ذائقہ کھانا بنا ہی نہ تھا۔ وہ اتنے دنوں سے دیکھ تو رہی تھی، دوپہر کو انجمن کھانا اس لیے پکاتی تھی کیونکہ ابا دوپہر کا کھانا شروع سے ہی نہیں کھاتے تھے، حسیب بھائی آفس ہوتے اس لیے زیادہ تردد نہ ہوتا۔ آج کل اگرچہ نصیب آیا ہوا تھا لیکن وہ چھٹیاں بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے صبح دیر تک سویا رہتا،
بھاری ناشتے کے بعد وہ بھی لنچ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ رات کو چونکہ تمام افراد اکٹھے ہوتے اس لیے نرمین باجی خاصا اہتمام کرتی۔ سبھی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مینو تیار ہوتا اور خوشنما مان گئی تھی کہ بے شک ان کے ہاتھ میں بھی بے حد لذت تھی، اور یہ اعتراف تو باجی برملا کرتی کہ ان کو کھانا پکانا ان کی ساس نے سکھایا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کو دل بڑھانا آتا ہے، تعریف کرنے کے معاملے میں سارے ہی فراغ دل ہیں سوائے۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا اور دردیزہ نگاہوں سے سامنے بیٹھے نصیب کو دیکھا۔ اس نے چونکہ گھنٹہ بھر پہلے ناشتہ ڈٹ کے کیا تھا اس لیے اس وقت صرف 2 کباب ڈال کے بیٹھا تھا۔ واہ، اس کے منہ سے بھی تعریفی کلمات ادا ہوئے تو وہ چونک گئی۔ زبردست یار، کیا مزہ ہے ایمان سے، کس نے بنایا ہے یہ؟ کیا یہ کباب؟ نہیں، یہ اچار بازار کا ہے، باجی کی بجائے اس نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ خلاف معمول اب اسے اس کی دل شکنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ شاید باقی سب نے اتنی حوصلہ افزائی کی تھی کہ اب مزید ایک لفظ بھی توصیف کا سننے کی تشنگی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے دیکھنا چاہا۔ چٹخارے لے لے کر چٹوری عورتوں کی طرح آم کی پھانک چوستا ہوا وہ سر ہلا رہا تھا۔ خوش نما کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانے سے پہلے رباب اسے مزید ہدایت دے گئی۔ بھابھی، پرسوں آپ کو جو ڈریس پہن کے آنا ہے وہ میں نکال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ کی میچنگ سینڈل اور جیولری کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ بڑی بھابھی آپ کو پارلر لے کر جائیں گی، چپ چاپ اچھی بچوں کی طرح تیار ہو کر آ جائیے گا۔ گھر ہی کی تو بات ہے، چلو تمہاری پسند کا ڈریس میں پہن لوں گی، لیکن یہ پارلر سے تیار ہونا کیا بہت ضروری ہے؟ بھابھی، آپ نہیں جانتی، پرسوں کا ڈنر بڑا اسپیشل ہوگا۔ میرے تایا جاد بھائی کی بھی آپ کے ساتھ ہی شادی ہوئی ہے، ان کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ میرا سارا ددیال ہوگا، سب ہی دونوں دلہنوں میں مقابلہ کریں گے اور میں چاہتی ہوں میری فیوریٹ بھابھی ہی پرسوں کی پارٹی کی جان ہو۔ نہیں، تم تو مجھے نروس کر رہی ہو رباب۔ وہ سچ مچ گھبرا گئی۔ ہمیشہ سے اس قسم کی مقابلے بازی سے اس کی جان جاتی تھی، بلکہ وہ تو سرے سے کسی ایسی جگہ جانا ہی پسند نہیں کرتی تھی جہاں کوئی اس کا نوٹس لے، تنقیدی نظروں سے دیکھے، اور یہ رباب اسے کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہی ہے۔ عجیب بچکانہ سا خیال ہے۔ دیکھو نا، اچھا نہیں لگتا یوں بڑھ چڑھ کے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ وضاحت نہ کر سکی۔ دراصل وہ رباب پہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے کزن کی بیوی کے مقابلے لانے سے خوف زدہ ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور باجی کو بھی یہی تاکید کر کے چلی گئی۔ اور خوش نما جانتی تھی کہ اگر وہ گریز کرے بھی تو نرمین باجی نے نہیں بخشنا تھا۔ نہ جانے کیسی ہوگی رباب کی دوسری بھابھی، سنا ہے کراچی سے آئی ہے، پھر تو ضرور ماڈرن سی ہوگی۔ باجی بتا رہی تھی رباب کی یہ کزن نیوی میں ہے، ظاہر ہے کوئی ایسی ویسی بیوی تو پسند نہیں کی ہوگی، کسی اونچے گھرانے کی الٹرا ماڈرن حسین نازک سی لڑکی ہوگی۔ آنٹی نور جہاں کو دونوں فیملیز کو اکٹھے انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اس کی سوچ تھی۔ آنٹی نے اس کے مشورے سے تو یہ گیدرنگ نہیں رکھی تھی۔ ناچار اسے وہی کرنا پڑا جو باجی نے کہا۔ نصیب صبح سے غائب تھا، جاتے جاتے سے تاکید کر گیا تھا۔ صبح میرا گرے سوٹ ڈرائی کلین سے لے کر آتا ہی ہوگا، سامنے ہی رکھ دینا۔ بلیک ڈریس، شوز، میرون سلور لائننگ والی ٹائی بھی نکال دینا۔ تم لوگ اپنے ٹائم پہ جانا، مجھے اگر کچھ دیر بھی ہو گئی تو میں خود ہی تیار ہو کے آ جاؤں گا۔ آپ کو گرے، بلیک اور سلور کلر بہت پسند ہے؟ بے ساختگی میں وہ سوال کر بیٹھی۔ جواباً اس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ یہ رنگ مجھے اتنے پسند تو نہیں، البتہ میری مجبوری ضرور ہے۔ سیاہ رنگ مجھ پہ اٹھتا زیادہ ہے۔ اللہ رے، خوش فہمی، اس نے جل کر سوچا، پھر آئینے میں اس کی شبیہ دیکھ کر سوچا، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن آخر یہ اپنے منہ سے آپ اپنی تعریف اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں؟ رباب کا نکالا لائٹ پرپل نیٹ کا اسٹائلش سوٹ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ بالکل جدید اسٹائل کی مختصر سی چست قمیض تھی اور تنگ پائنچوں والا ٹراؤزر، البتہ 3.5 گز کے گھیر دار دوپٹے نے مشرقیت کی تھوڑی بہت لاج رکھی تھی۔ بری کے بہت سے سوٹ اس نے اب تک کھول کر بھی نہ دیکھے تھے۔ ویسے بھی ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ بمشکل 2 ہفتے۔ اس لیے اسے پتہ نہ تھا کہ رباب کا منتخب کردہ سوٹ کھولنے کے بعد اس قسم کا نکلے گا۔ اس نے ہمیشہ سے ایک مخصوص طرز کا شلوار قمیض پہنا تھا۔ بدلتے فیشن اس پر اثر انداز نہ ہوتے تھے۔ نہ کبھی آستینیں کٹی، نہ قمیض کی لمبائی کم زیادہ ہوئی، نہ پانچے کھلے یا تنگ کیے۔ ڈرتے جھجکتے اس نے یہ ڈریس پہن ہی لیا۔ اف، میری لمبی لمبی ٹانگیں کتنی بے ڈھنگی لگ رہی ہیں، چھوٹی قمیض کے ساتھ کتنی فضول سی لگ رہی ہوں، بالکل زرافہ۔ بچپن میں ہی اچانک اس کا قد تار سا لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ 12-13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ خود سے 4 سال بڑی شمائلہ سے اونچی لگنے لگی۔
قد بڑھنے سے دبلاپن بھی نمایاں ہو گیا۔ سنک، سلائی، منفنی بازو، چوہیا سی گردن اور بانس سی ٹانگیں، یہ خصوصیات اس کے کزن گنوایا کرتے۔ اپنے لمبے قد سے اس حد تک خائف ہوئی کہ گھبرا کر جھک جھک کر چلنا شروع کر دیا۔ الٹا اور مذاق بنا، دیکھو اس عالم چنی کو، اب تو کب بھی نکل آیا ہے، اب تو بالکل اونٹنی ہی لگ رہی ہے، کوہان بھی بنا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے اماں نے اس کے کندھے جھکا کر کمر نکال کر چلنے کی عادت چھڑائی۔ اس وقت خود کو اس لباس میں دیکھ کر اسے پھر سے اونٹنی اونٹنی کی آوازیں آنے لگی۔ باجی نے اس کا میک اپ بھی ڈریس اور پارٹی کے حساب سے کروایا۔ بال تو قدرتی گھنگریالے تھے، بیوٹیشین کو سیٹ کرنے میں محنت نہ کرنی پڑی۔ آنٹی کے گھر جا کر اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑا گئے۔ وہاں تو اچھے خاصے لوگ جمع تھے، بالکل شادی والا گھر ہی لگ رہا تھا۔ جب رباب نے اس کا تعارف اپنے کزن کی دلہن سے کرایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اتفاق سے اس نے بھی وہی سوٹ پہن رکھا تھا، صرف رنگ کا فرق تھا، باقی ڈیزائننگ وغیرہ تک وہی تھی۔ لیکن اس کی حیرانی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی بلکہ ان محترمہ سہرش کی شخصیت تھی۔ اچھے خاصے فربا وجود اور ٹھنگنے سے قد کے ساتھ انہوں نے یہ فٹنگ والا ڈریس پہن رکھا تھا۔ شکل و صورت بھوری نہیں تھی بلکہ آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت تھیں، ابھرے ہوئے پپوٹوں کے ساتھ گہری بھوری، بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی مسکراہٹ تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ لبوں پہ بھی کھلی ہوئی تھی۔ ایک قطار میں سجے موتیوں کے سے ہموار دانت بھی بھلے لگ رہے تھے۔ کمرے سے نیچے آتے گھنے سلکی براؤن بالوں کی آبشار تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بس سہرش رنگ اور جسم کی وجہ سے مار کھا گئی تھی۔ خوش نما کی رنگت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نکھرنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو اچھا خاصا پکا سانولا تھا، تھوڑی سی لٹکا گوشت، تھل تھل کرتے بازو اور کمر سے نمایاں ہوتی اضافی چربی اس کی ساری خوبصورتی کو مات دے رہی تھی۔ لیکن شاید اسے اس بات کا ذرا احساس نہ تھا، اس نے بڑی شان سے گہرے جامنی رنگ کا یہ چست لباس پہن رکھا تھا۔ ہم رنگ شیڈ کی لپسٹک اور آئی شیڈ اس کے سانولے چہرے پہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ گردن برائے نام تھی، اس پہ اس نے سونے کا ملتانی بھاری سیٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی حیت قضائی سے بے پرواہ وہ سارے میں ادھر ادھر بے تکلفی سے چٹکلے چھوڑتی پھر رہی تھی۔ خاصی حسود طبیعت تھی شاید اس کی، سب ہی اس کے اخلاق اور شگفتہ مزاجی سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ خوشنما کی سلجھی ہوئی طبیعت اور باوقار شخصیت کا بھی چرچا ہو رہا تھا۔ رباب کے ددیال کی کتنی ہی لڑکیوں نے کھلے دل سے اس کی فگر اور قد کی تعریف کی، وہ جھینک کر رہ گئی۔ پارٹی کے دوران مسلسل وہ سہرش کو ہی دیکھتی رہی، اس کے بے پناہ اعتماد کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی، اور یہ انکشاف تو اسے ششدر ہی کر گیا کہ یہ دونوں کی لو میرج ہے۔ ڈنر کے بعد جب سہرش اور خوشنما کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تو سہرش اپنی عادت کے مطابق جلدی بے تکلف ہو گئی۔ فرید میرے بہنوئی کے دوست ہیں، ایک پارٹی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے تو خیر ہمیشہ سے ہی نیوی بہت پسند رہی ہے۔ فرید کو بھی میرا کانفیڈنس اور میرا گفتگو کا انداز بہت پسند آیا۔ ہسٹری سے انہیں بھی دلچسپی تھی اور مجھے بھی۔ میری معلومات سے تو وہ ایک دم متاثر ہو گئے، اس نے مزے سے بتایا، اور وہ حیران سوچتی رہی، بھلا معلومات سے متاثر ہو کر شادی بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا کسی کے بات کرنے کے انداز سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ جو بھی تھا، سہرش سے ملاقات اور اس پارٹی میں شرکت کرنا دونوں ہی اس میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ سہرش سے اس نے یہ جانا کہ کسی بھی انسان میں محض کمیاں ہی نہیں ہوتی، قدرت ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تحفہ تو دیتی ہی ہے۔ سہرش کا بدن بھاری تھا تو کیا ہوا، دل تو بڑا نرم و ملائم سا تھا، قد چھوٹا تھا تو کیا ہوا، ذہانت کا گراف اچھے اچھوں سے بلند تھا، ہونٹ گلابی نہیں تھے لیکن دانت موتیوں کے سے شفاف تھے، آواز سریلی نہیں تھی لیکن باتیں دل موہ لینے والی تھیں، رنگ سانولا سا تھا لیکن آنکھوں میں قدرت نے شہد گھول رکھا تھا۔ فنکشن میں موجود تقریباً سبھی افراد کا اسے پسندیدگی سے دیکھنا خود اس کا اعتماد بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوا۔ اپنا لمبا قد جس سے وہ سدا شرمندگی کا شکار ہی رہی، پہلی بار اچھا لگا جب سب نے ہی کہا، خوشنما یہ لباس تو بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اپنی کم گوئی کے باعث وہ ہمیشہ جھیپی ہی رہتی، اس کا خیال تھا کہ اسے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں آتی، اس لیے محفل میں زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتی۔ آج اس کی اس ادا کو بھی قبول کر لیا گیا، باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت کا نام دے کر۔ آج انجمن خوب سج دھج کے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 لڈو بھی تھے،
خوشنما کو یاد آیا کل اس کے سسرال والوں نے تاریخ رکھنے آنا تھا. یقیناً شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہوگی جب ہی اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے. آپ کو بھی مبارکاں بھابھی جی، بس آپ کی دعائیں ہیں. اس کے مبارکباد دینے پہ وہ بڑی متبر سی بن کے سر جھکاتے ہوئے بولی. رباب کی ہنسی چھوٹ گئی. وہ کل سے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی. جب سے اس گھر میں خوشنما کا اضافہ ہوا تھا اس کا دل یہاں خوب لگتا. ویسے انجمن تمہارا منگیتر کیا کرتا ہے؟ رباب نے پوچھا. جی اپنا کاروبار ہے اس کا. آج کل شادیوں کا سیزن ہے نا جی، تو اس کا دھندا خوب زوروں پر ہے. کیوں، کیا وہ ڈھولک کرائے پہ چڑھاتا ہے؟ نصیب نے کمرے سے نکل کر گفتگو میں حصہ لیا. ہائے ہائے، کیوں جی، خیر اللہ؟ تو پھر بینڈ باجے والوں کے گروپ میں ہوگا. نہ جی، میرا چیما کوئی میراثی ہے. وہ تو جی شادیوں پہ کھانے پکاتا ہے. اچھا نائی ہے. ایویں ہی اتنا کاروبار ہے، اتنے بندے ملازم ہیں، وہ کوئی آپ دیکھ پکاتا ہے؟ بس دیکھوں کے پاس منجی ڈال کے مسالے نوکروں کو پیس کر دیتا ہے. اس نے اپنے منگیتر کا گریڈ واضح کیا. یوں کہو نا کہ ہیڈ باورچی ہے. اچھا چلو چھوڑو اس ذکر کو، ایک بات تو بتاؤ. وہ صلح جوئی انداز میں دلچسپی سے پوچھنے لگا. مندوبن، آج تم نے اتنا لشکا لال جوڑا پہن رکھا ہے، چہرے اور گردن پہ پاؤڈر بھی تھپا ہے، کلائیوں میں چوڑیاں بھی پھنسا رکھی ہیں، نینوں میں کاجل بھی بہہ رہا ہے، بالوں میں تیل کی شیشی بھی انڈیل رکھی ہے، ناک میں لونگ، کان میں بندے بھی پہن رکھے ہیں، کمر پہ شیشوں والا پراندہ بھی لہرا رہا ہے. پھر بھی تم خوبصورت کیوں نہیں لگ رہی؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد سنجیدگی سے پوچھا گیا. سوال سن کر شرم سے لچکتی دوہری ہوتی انجمن بھڑک اٹھی. آپ بھی نہ پائی جان، بڑی زیادتی کرتے ہو. اپنا رنگ کیا چٹا ہے، ہر ویلے دوسروں کو باتیں ہی سناتے رہتے ہو. رنگ کا کیا ہے، وہ تو رنگیلے کا بھی چٹا ہی ہے. آپ کے ذرا بال جھڑ جائیں، موٹے ہو جاؤ تو رنگیلے ہی لگو گے. بڑی جرت کے ساتھ کہتی وہ کچن میں چلی گئی. رباب اور خوشنما اپنی ہنسی پہ کنٹرول نہ کر سکی اور نصیب شرمندہ سا باہر دروازہ کھولنے چلا گیا. مسلسل بیل ہو رہی تھی. خوشنما، نہ جانے کس نے آپ کو محترمہ لکھتے ہوئے یہ رجسٹری بھیجی ہے. پکٹی ہے. اس کی گود میں خاکی لفافہ پھینکتے ہوئے وہ صوفے پہ نیم دراز ہو گیا. نانو بھی اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئے. خوشنما حیرت زدہ تھی. اسے کون رجسٹری بھیج سکتا ہے؟ اس کا دھیان تاجور آنٹی کی طرف کیا، لیکن وہ تو خط ہی بھیج سکتی تھی، جبکہ اس لفافے کا اچھا خاصا وزن تھا. تجسس سے بے قرار ہو کر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لفافہ کھول لیا. ایک معیاری ماہنامے کا پرچہ پھسل کر گود میں آ گیا. رباب رسائل کی شیدائی تھی. اس سے پہلے اس نے اچک کر رسالہ کھول لیا. اندر مختصر سے خط میں اطلاع دی گئی تھی کہ محترمہ خوشنما صاحبہ کی نظم نہ صرف قابل اشاعت ہے بلکہ ایڈیٹر صاحب نے بے حد پسند کی تھی اور اس سے مزید کلمی تعاون جاری رکھنے پہ اصرار بھی کیا تھا. رباب جلدی صفحے پلٹنے لگی جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی. ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں تک بندی کر لیتی ہوں، لیکن کس کو خبر ہوئی جس نے یہ مذاق کیا؟ جسے وہ مذاق سمجھ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا. رباب سے اس کی نظم بآواز سب کو پڑھ کے سنا رہی تھی. خوشنما کا سر جھک گیا. دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے ان جذبات کا سرعام اشتہار لگوانا تو اس نے نہیں چاہا تھا. اس نے مشکوک نظروں سے رباب کو دیکھا. کہیں اس کی شرارت تو نہیں، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت نے زیادہ شک نہ کرنے دیا. تو پھر کیا باجی؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی. باجی، نانو اور تو اور ابا جی تک اس کی نظم کی تعریفیں کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے. اب ہمارے گھر میں ایک اہل قلم کا اضافہ ہو گیا ہے. نانو نے کہا. ہاں بھائی، یہ تو واقعی فخر کی بات ہے کہ ہماری بہو کا شمار اب ادیب و شاعروں میں ہوگا. آخر اتنے معیاری نامے میں بڑے بڑے نام گرامی شعراء کے کلام کے ساتھ اس کی نظم شائع ہوئی ہے. ابا جی کا جوش بھی قابل دید تھا. اس نے نصیب کا رد عمل جانچنے کے لیے چپکے سے اس طرف دیکھا. وہ اس نوکر ٹورنامنٹ میں پوری طرح مگن تھا. جل گئے. خود پسند اور احساس برتری کے شکار افراد کسی کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے. انہیں کہاں اچھا لگ رہا ہوگا کہ میری کسی صلاحیت کی یوں قدر ہو. اس نے خود میں احساس برتری پیدا کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن غرور اور فخر سے صدا کی الرجک دل نے آئینہ دکھا دیا. اتنا اترانے کی ضرورت نہیں. اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ نظم تم نے کس کے لیے لکھی ہے تو پھر وہ جھنجھلا کر رہ گئی. مجھ سے اچھی تو انجمن ہے، کم از کم منہ پہ بات تو جرت سے کر جاتی ہے. میں تو دل ہی دل میں بھی کچھ کہنا چاہوں تو بات نہیں بنتی. بھابھی، آپ صرف شاعری کرتی ہیں یا افسانے بھی لکھتی ہیں؟ دوپہر کو وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب رباب نے پوچھا. اب وہ اس سے کیسے سمجھاتی کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ تنہائی میں ڈائری میں کبھی کبھار وہ جو چند الفاظ ترتیب دے لیتی تھی اسے کسی انجان کی شرارت کے باعث تسلیم کر لیا جائے گا. نہیں، کبھی کوشش نہیں کی لکھنے کی. ویسے افسانے پڑھنا پسند ہے مجھے بھی.
لیکن ممی بہت ناراض ہوتی ہیں میری اس عادت سے، کہتی ہیں لڑکیاں آئیڈیلسٹ ہو جاتی ہیں افسانے پڑھ پڑھ کے۔ کیا واقعی ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے اگر آپ نے کوئی آئیڈیل بنا بھی رکھا ہوگا تو وہ نصیب بھائی کی صورت میں آپ کو مل ہی چکا ہے نا بھابھی؟ خوشنما جانتی تھی برابر کے کمرے میں نصیب کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا ہے، اس لیے اسے سنانے کو ذرا بلند آواز میں بولی۔ کیسا آئیڈیل رباب؟ وہ جو افسانوی ہیروئنز کے تصور پہ چھایا ہوتا ہے وہ والا؟ مجھے تو آج تک ان کے آئیڈیل ہیروز کے خاکے ہی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ سب کچھ ملاؤ تو ایوب کھوسو کی تصویر بنتی ہے۔ رباب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ خود خوشنما اپنی جرأت پہ حیران تھی، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی نہ لفظ آگے پیچھے۔ بڑی صفائی کے ساتھ وہ درِ پردہ نصیب کے گورے رنگ اور خد و خال پہ وار کر گئی تھی۔ اس کامیابی نے اسے اور دلیر کیا۔ اور بھئی ابھی تمہارے سامنے انجمن کہہ رہی تھی کہ گورا رنگ تو رنگیلے کا بھی ہے، اسی سے اندازہ کر لو کہ مردوں کے اوپر یہ تشبیہات اور حسن کے استعارے کتنے بے ڈھب معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے مسرور ہو کر سوچا۔ دوسرے کمرے میں موجود نصیب یقیناً تلملا رہے ہوں گے۔ کیا بحث چل رہی ہے بھئی؟ نرمین باجی اندر آئیں۔ خوشی تم سے ایک کام تھا، 2-3 دن ذرا ٹائم نکال کر جگنو اور بلبل کو پڑھا دینا، ان کی ٹیوٹر ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ میں باجی؟ وہ گھبرا گئی۔ جگنو اور بلبل دونوں بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے اور وہ ہمیشہ اردو میڈیم میں رہی، اسکول سے کالج تک۔ لیکن باجی وہ تو ان کا کورس تو بہت مشکل ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں۔ اوہ کم آن خوشی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جگنو 3rd ایئر میں ہے اور بلبل نرسری میں۔ ایسا کیا افلاطونی کورس ہے ان کا؟ اور تم نے ایم اے کس لیے کر رکھا ہے؟ لیکن میں نے ایم اے اسلامیت میں کیا ہے، جبکہ جگنو کے سب سبجیکٹس انگلش میں ہیں۔ میری انگلش بیکن ہاؤس کے لیول کی نہیں ہے، میں پڑھا نہیں پاؤں گی۔ اس نے معذرت کرنا چاہی، لیکن نرمین باجی نے ایک نہ سنی۔ تم اردو میڈیم میں پڑھی ہو مگر کالج تک انگلش سبجیکٹس پڑھ تو رکھا ہے نا، ایسی بات بھی نہیں کہ پرائمری لیول تک کی انگلش نہ سمجھ سکو۔ نخرے مت کرو۔ یہ طعنہ کاری ثابت ہوا اور نے انکار اور نخرہ سمجھنا اسے پسند نہ آیا اور وہ فوراً پڑھانے پہ تیار ہو گئی۔ اس کے ساتھ بس اب یہی کہوں گی کہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد اس مزیدار دلچسپ کہانی کے نیکسٹ اور آخری پارٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ تو جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھتے رکھتے کمنٹ سیکشن میں بھی پلیز مجھے یاد رکھیے گا کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا کہ آپ کو یہ اچھی لگی یا نہیں لگی، اور اگر نہیں لگی تو آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کی کیا جو ہے پسندیدہ کہانیاں کتابیں وغیرہ ہیں۔ پلیز 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 مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ۔